اب آئیے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے مقرر کا استقبال کر دیا جائے اور آپ حضرات کی زیارت اس خطیب و ادیب سے کرا دی جائے جس نے اپنی زندگی کا مشن ہی بنا رکھا ہو لوگوں کی اصلاح کرنے اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرنے کی۔ میں اس وقت التماس کر رہا ہوں عالی جناب حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وقيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور معزز ساتھی اعظام، ہم آپ سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات اس بابرکت مجلس کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جلسہ جلسے شہدائے اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کیونٹی باد اللہ کے اندر تقریباً ہر سال بڑے ہی دھوم و دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ میرے انداز سے کیونٹی باد اللہ کا 12واں جلسے شہدائے اسلام ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو محرم الحرام کے مہینے سے جانا جاتا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے آتے آتے تمام اہل اسلام کے دلوں کے اوپر ایک یہ چھا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بہت سے صحابہ کرام اور بڑے بڑے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں 2 کیلنڈر ہیں۔ ایک کیلنڈر جس کو اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے وہ اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا کیلنڈر ہے جو انگریزی کہلاتا ہے، وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ ایک کا تعلق چاند سے ہے اور دوسرے کا تعلق سورج سے ہے۔ چاند بھی اللہ نے بنایا ہے اور سورج بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، سارے احکامات کا تعلق وہ اسی اسلامی مہینے سے تعلق رکھتا ہے۔ چاند کے اعتبار سے عید ہوگی، چاند کے اعتبار سے بقرعید ہوگی، چاند کے اعتبار سے حج ہوگا، چاند کے اعتبار سے بچہ بالغ ہوگا، اور چاند کے اعتبار سے عدت عورت عدت پوری کرے گی، اور چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا تمام تر اسلامی نظام اور شریعت کا نظام انہی مہینوں سے اور اسلامی مہینوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو تمام اہل اسلام کو اس کی ایک ایک تاریخ اور ایک ایک مہینہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہجری چل رہی ہے 1448، اور جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس پہلے مہینے کی آج 7ویں تاریخ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے اندر بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ عاشورے کے دن قبول ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اور آگے میں آپ حضرات سے بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فرعون سے چھٹکارا ملا ہے،
اور بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا ملا ہے اسی 10 تاریخ کو ملا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی نے اسی عاشورے کے دن جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت بھی یوم عاشورہ ہی کو آئے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بھی آپ حضرات سے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے خصوصی جو ہے عزت دی ہے، عظمت دی ہے، تقدس دیا ہے، رفعت دی ہے، بلندی دی ہے۔ اس میں سے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلا مہینہ ذی الحج کا تھا، اور اس سے پہلے کا مہینہ جو ہے ذی القعدہ کا تھا، اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 جو ہے مہینے ایسے مہینے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی تقدس کے مہینے شمار ہوتے تھے، یعنی اس مہینے کا اکرام کیا جاتا تھا اور اس کا اعزاز کیا جاتا تھا۔ اس مہینے میں کفار کافر لوگ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے تھے اور بند کر دیتے تھے اس ماہ مبارک کے تقدس کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے وہاں یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہو گیا ہے، حالانکہ برکت کا مہینہ ہے۔ ہمارے وہاں اس ماہ مبارک کے اندر شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی۔ اس سے بابرکت شادی دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ ہم اس مہینے کو نحوست کا مہینہ اور ماتم کا مہینہ اور غمی کا مہینہ شمار کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسلام کے اندر سب سے بڑی شہادت اور بڑی علمبردار شہادت جو ہوئی ہے، سب سے پہلی شہادت حضرت یاسر اور ان کے گھرانے کی ہوئی ہے دوستوں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شروع اسلام میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے کفار نے شہید کر دیا تھا۔ ایک اونٹ کو جو ہے ایک پیر میں باندھا جاتا ہے اور دوسرے اونٹ کو دوسرے پیر میں باندھا جاتا ہے، اور دونوں کو دونوں سم جو ہے گھما دیا جاتا ہے، وہ بیچ سے جو ہے الگ ہو جاتی ہیں دوستوں۔ اور اسی ذیل میں ان کے صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے دوستوں۔ تو اندازہ لگاؤ اس گھرانے جو ہے دین پر کتنی بڑی شہادت دی ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آل یاسر پر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے اہل یاسر تمہارے لیے اللہ نے جنت میں کیا کیا انتظام کر رکھا ہے، تو تم اس سے بھی زیادہ جو ہے پریشانیوں کو برداشت کرتے، بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے ہی خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں آقا نے فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک ایک بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑے تقدس والا مہینہ ہے، ایک روزے کا ثواب ایک مہینے کے برابر ہے۔ تو اہل اسلام کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، بالغ لوگوں کو چاہیے، مستورات کو چاہیے کہ جتنے زیادہ ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے جائیں۔ ویسے تو یہ شہادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر بڑے بڑے عظیم الشان کارنامے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت جس دن آسمان بنایا گیا تھا اور جس دن جو ہے زمین سجائی گئی تھی، اسی دن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عزت بخشی ہے، رفعت بخشی ہے، بلندی بخشی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس ماہ مبارک کا ایک روزہ جو رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک مہینے کا ثواب دیں گے۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ فرمایا گیا کہ رمضان کے روزے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ یہود روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کامیابی ملی تھی اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جو کامیابی ملی تھی اور فرعون جو ڈوبا تھا اس کی خوشی میں یہ یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
मोहतरम हजरात, आप हजरात से मुअद्दबाना इल्तिमास है, जो हजरात खड़े हुए हैं वो जलसेगाह में तशरीफ़ ले आए, और जो हमारे बच्चे हैं वो शोरगुल हरगिज़ न मचाएं। बात को बड़े ही गौर के साथ और ध्यान के साथ और सुनने की नीयत से, पहुंचाने की नीयत से और अमल की नीयत से सुनना है। और ये बात देखनी क्या चीज़ इस्लाम के अंदर जायज़ है और क्या चीज़ इस्लाम के अंदर नाजायज़ है, क्या हमारी शरीयत कह रही है और क्या हम जो है अपने बड़े बूढ़ों से हमने पाया है कि वो सही है या हमारी शरीयत सही है या इस्लाम सही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ज़िंदगी भर के लिए उसूल है और क़यामत तक के लिए उसूल है। जो कुरान कह रहा है, जो हदीस कह रही है, वही सही है, वही सच है, वही कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह ने फरमाया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल जो है वो दीन इस्लाम है। दोस्तों, अकल पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि जो हमारी शरीयत कह रही है, बल्कि जो हमारा दीन कह रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उस पर चलेंगे। दुनिया चाहे जितना नाराज हो जाए, लोग चाहे जैसी तानो तशनी करने लगे, लेकिन हमें देखना है कि आका नामदार ने क्या फरमाया है। और मैं सच्चा मुत्तकी बनूंगा, और मैं सच्चा जो है मुहिब्बे नबी बनूंगा, और मैं सच्चा आशिक़े रसूल बनूंगा, और मैं शरीयत पर मरने वाला हूँ और मैं शरीयत पर जीने वाला हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी नमाजें और मेरा रोज़ा और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। तो मैं आप हज़रात से अर्ज़ कर रहा था कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद को देखते हैं कि रोज़ा रख रहे हैं। तो पूछा जाता है, यहूद रोज़ा क्यों रखते हैं? तो बताया जाता है कि बनी इसराइल को यौम आशूरा के दिन फ़िरौन से नजात मिली थी, और वो फ़िरौन जिसके बारे में ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो फ़िरौन को जानती ना हो कि कितने मुसलमानों का जो है और कितने ईमान वालों का जो है और कितने यहूदियों का जो है सर जो है का साया जो है उसने बुझा दिया था, और कितने बच्चों को शहीद कर दिया था और गुलाम बना करके रखता था। तो फरमाया आका ने कि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं, हम तो इसके ज़्यादा मुस्तहक हैं कि हम इस दिन का रोज़ा रखें। तो आका ने फरमाया कि हम रोज़ा रखेंगे, लेकिन इबादत के अंदर भी जो यहूद हैं उनकी मुखालफत होगी। इमसाल ऐसा करते हैं कि 10 तारीख का रोज़ा और 11 तारीख का रोज़ा रखा जाएगा। तो हमेशा के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अगर 9 तारीख का रोज़ा रखा जाए तो 10 तारीख का रोज़ा रखा जाए, और 10 तारीख का रोज़ा रखा जाए तो 11 तारीख का रोज़ा रखा जाए, यानी 2 दिन के रोज़े रखे जाए यहूद के रोज़ों की मुखालफत की वजह से। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और फरमाया यौम आशूरा का रोज़ा, यौम आशूरा का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा इस साल के, और 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा आइंदा साल के लिए। दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं क्या कहूँ, हमारे नौजवान, हमारे ईमान वाले ताज़िया देखने वक्त को ज़ाया कर देते हैं, मातम में वक्त को ख़राब कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, देखना भी गुनाह है, शिरकत करना भी गुनाह है, और अपने बच्चों को वहाँ भेजना भी गुनाह है। दोस्तों, इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था, ये माह मुबारक जो है बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी बरकत वाला है। एक बात और आप हजरात से अर्ज़ कर दूं कि आका ने फरमाया है कि यौम आशूरा के रोज़, यौम आशूरा के दिन, यानी 10 तारीख के दिन, जिस दिन जो है बड़े बड़े जो है वाक़यात हुए हैं, और इस तारीख की जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ने जो है और ज़्यादा 4 चांद लग गए हैं। दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम के अंदर किसी इंसान के लिए इस बात की इजाज़त नहीं है किसी मरने वाले पर 3 दिन से ज़्यादा जो है कम किया जाए। बस इतनी इजाज़त ज़रूर है कि जिस औरत का शौहर फौत हो जाए उसके लिए इजाज़त है, उसके लिए बल्कि शरीयत है कि वो 4 महीना 10 दिन तक शोक मनाएगी। हर साल जो है, हर साल ना तो जो है
کسی کی ولادت پر خوشی منائی جائے گی اور نہ تو کسی کی وفات کے اوپر رنج کیا جائے گا دوستوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر اسلام اس بات کی اجازت دیتا کہ خوشی منائی جائے اور مرنے کے اوپر جو رنج کا اظہار کیا جائے تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا، شاید ہی کوئی ایسی تاریخ ہوتی کہ جس تاریخ میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی جو ہے جس کو شہادت نصیب نہ ہوئی ہو دوستوں۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کی پہلی تاریخ میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا دوستوں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اکابرین صحابہ، کبار صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد صحابہ اسی ماہ مبارک کے اندر اور ان کی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں دوستوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سید الشہداء ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ امیر ہیں تمام شہداء کے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اجازت نہیں دی ہے ماتم کرنے کی۔ ماتم کرنے والا جاہلیت کے اوپر ہے، ماتم کرنے والا کفر کے اوپر ہے، تعزیہ کرنے والا کفر کے اوپر ہے، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں تعزیے کے اندر شرکت کرنے والا بھی کفر کے اوپر ہے۔ اس لیے ہم نوجوان ہیں، ہم جو ہے پہنچ جاتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے دوستوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ یوم عاشوراء کی تاریخ، جمعے کے دن کی تاریخ آ رہی ہے، تو آقا نے فرمایا اس دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کی جائے، اس دن اپنے گھر والوں کے اوپر فراخی کی جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں دسترخوان سجایا جائے اور اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ آقا نے فرمایا تم اس کی پورے سال برکت کو محسوس کرو گے دوستوں، پورے سال برکت کو محسوس کرو گے دوستوں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں اس دن پکے گی دال، اس دن پکے گا سوکھا کھانا، اس دن کسی کو کھانا پکانے سے مہلت نہیں ہے دوستوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں جو آقا نے فرمایا ہے اس پر کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ روزے رکھنے ہیں، زیادہ روزے رکھنے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت، دسترخوان کے اوپر وسعت کرنی ہے تاکہ اس کی برکات کو پورے سال کو جو ہے ہم جو ہے پورے سال اس کی برکات کو جو ہم حاصل کریں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو کرنے کے کام ہے وہ کریں گے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے ہم رکیں گے دوستوں۔ شریعت اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے، اسلام اسی بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں گے، ورنہ اسلام نہیں ہے ہمارے پاس، دین ہمارے پاس نہیں ہے دوستوں، شریعت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم غلامان رسول نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستوں کاہے کہ ہم مسلمان ہیں، کاہے کہ ہم دیندار ہیں، کاہے کہ ہمارے پاس سنت و شریعت ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں اور ارادہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو زندگی بچی ہے وہ نقش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق گزاری جائے گی۔ جو زندگی بچی ہے ماتم پر نہیں گزاری جائے گی، جو زندگی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر کے گئے ہیں، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ آقا نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دوستوں۔ کون؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے صاحبزادے ہیں دوستوں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں دوستوں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم نوجوانوں کے سامنے حضرات صحابہ کی سیرت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور تمام شہیدوں کی سیرت ہم نوجوانوں کے سامنے ہو، تاکہ ہماری نوجوانی کے اندر چار چاند لگے، تاکہ ہماری نوجوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزرے،
ताकि हमारी उम्र का जो कीमती सरमाया है वो जवानी है वो जो है शरीयत के ऊपर गुजर जाए। आका ने फरमाया नुसन्ना बिशबाब कि हमारी जो मदद की गई है वो नौजवानों के जरिए से की गई है। इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना इल्तिबास है, हमारे उलमाए किराम ने खुसूसन हज़रत मौलाना सैयद साहब ने और दीगर उलमाए किराम ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है ताकि दीन की बात सुनी जाए, मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से कुछ फ़ज़ाइल सामने आ जाए और शहीदों की सीरत जो है कुछ हमारे सामने आ जाए, ताकि जो है शहीदों की सीरत के मुताबिक हमारा ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए, शरीयत पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। ये उलमा हैं, इनकी रात दिन फ़िक्रें यही हैं, इनका सोचना भी इसीलिए है, इनका चलना भी इसीलिए है और इनका सोना भी इसीलिए है, इनका जागना भी इसीलिए है ताकि हम नौजवानों के अंदर दीन आ जाए, हम नौजवान दीनदार बन जाए, हम नौजवानों का ताल्लुक मस्जिद से हो जाए, हम नौजवानों का ताल्लुक दीन से हो जाए, हम नौजवानों का ताल्लुक जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हो जाए, हम नौजवानों का ताल्लुक जो है अल्लाह उसके रसूल से हो जाए, हम नौजवानों का ताल्लुक जो है अपने माँ बाप के साथ अच्छा हो जाए, हम नौजवानों का ताल्लुक अपने महल्ले वालों के साथ अच्छा हो जाए, हम ऐसे रहें, हम ऐसे बन करके रहें कि लोग कहें ये मोहम्मदी आ गया, लोग कहें ये आका का गुलाम आ गया, लोग कहें कि ये जो है शरीयत वाला आ गया, लोग कहें कि मुसलमान आ गया। दोस्तों फरमाया मुसलमान किसको कहते हैं? फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसके पैर से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, ये माना है मुसलमान का। इस लिहाज से हम अहद करते हैं और नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान बनकर गए, हमारी वजह से हमारी अम्मा को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से हमारे अब्बा को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ ना हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप हजरात से इतनी बात पर इक्तिफा करते हैं, आगे उलमाए कराम और आएंगे, हम इंशाअल्लाह बात को ध्यान के साथ सुनते रहेंगे और बातें आगे आते रहेंगी, एक एक बात को गौर से सुनेंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर लाएंगे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।